اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی خاص کلام بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہے، اور اس کلام کا عنوان ہے ٹھہریے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت اور دوزخ تو پھر کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پہلے ان 7 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات، خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 21ویں سے 27ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 21 آیت سے لے کے 27 آیت تک خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ہے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکار، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ سات عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آمین۔ اس لیے ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، گناہ سے دور رہنا ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں گناہ سے بچنا ہے اور گناہ کی معافی بھی مانگنی ہے۔ تیسری بات، بت پرستی، یہ خدا کے حکموں میں سے ایک حکم بھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالی بکنے والے، نہ ظالم۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کون داخل نہیں ہو سکتے، کہ یسوع کے شہر میں گنہگار نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں نشے باز نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں بت پرست نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں لونڈے باز نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں زناکار نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں جادوگر نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں ماں باپ کا نافرمان نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں کوئی بت بنانے اور بت پوجنے والا نہیں جا سکتا، یسوع کے شہر میں بت کی پرستش کرنے والا نہیں جا سکتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یسوع کے شہر میں پھر کون جائے گا؟ یسوع کے شہر میں نجات یافتہ لوگ جائیں گے، یسوع کے شہر میں راست باز لوگ جائیں گے، یسوع کے شہر میں یسوع کے خون خریدے لوگ جائیں گے، یسوع کے شہر میں یسوع کی عبادت کرنے والے جائیں گے، یسوع کے شہر میں یسوع کی پرستش کرنے والے جائیں گے، یسوع کے شہر میں یسوع کے خادم جائیں گے، یسوع کے شہر میں شریف لوگ جائیں گے، یسوع کے شہر میں سچ بولنے والے جائیں گے، یسوع کے شہر میں دیندار لوگ جائیں گے، یسوع کے شہر میں بپتسمہ یافتہ لوگ جائیں گے۔ یسوع کے شہر میں گناہگار نہیں جا سکتا۔ ہمیں بت پرستی سے دور رہنا ہے۔ بائبل مقدس میں کئی ساری آیات میں یہ صاف لکھا ہے کہ بت پرستی کرنا زندہ خدا کے خلاف ہے۔ یہ بات جان کر بھی جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ چوتھی بات، بچوں کی طرح بننا۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ہمیں ہمارا دل بچوں کی طرح رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں کوئی بھی گناہ نہیں رکھنا۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنی پریشانی میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی پریشانی میں، ہمیں بھی اپنی تکلیف میں خداوند باپ جی کے پاس جانا چاہیے، نہ کسی انسان کے پاس جانا چاہیے۔ 5ویں بات، دولت کا لالچ نہ کرنا۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب
शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। ये बात याद रखिए कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के लिए उनके दिल में जो लालच आ जाता है वो गुनाह है। इसलिए हमें पैसे के लिए लालच नहीं करना चाहिए। छठी बात, दिल के गरीब होना। दिल के गरीब होने का मतलब ये है कि अपने आप की नफी करना, खुद को जीरो करना। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह दिल के गरीब हुए, इसलिए तो उन्होंने सलीब पर अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह खुदा होकर दिल के गरीब हुए तो हम क्या चीज है? बेशक हम कोई चीज नहीं है। हमें भी खुदा की बादशाही में जाने के लिए दिल से आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। 7वीं और आखिरी बात, बपतिस्मा लेना। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे क्या सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों से तौबा ना करे तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस बात को ज़हन में रखकर हमें बपतिस्मा लेकर अपने आप को पाक करना है। तो हमें इन 7 बातों को अपने ज़हन में रखकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई बरकत से और खुदावंद बाप के पाक कलाम के वसीला से आप खुदा की बादशाही में जरूर दाखिल होंगे। आमीन। खुदावंद इसी कलाम के वसीले से हमें आप सबको बरकत दे। आमीन।